بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائل و مسائل سیریز کے ایک اور سوال اور جواب کے ساتھ اس سوال کا جو ٹاپک ہے وہ آغاز وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ۔ سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ بخاری شریف کی تیسری حدیث میں نزول وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول وحی کی ابتدا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اضطراب طاری ہو گیا تھا۔ دریافت طلب یہ امر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے کیوں تھے۔ یہ بات کہ یہ رسالت کی ذمہ داریوں کے احساس کا نتیجہ تھا دل کو مطمئن نہیں کرتی، ورنہ ورقہ کے پاس لے جانے کی کوئی معنی نہیں بنتی۔ بعض لوگوں کا یہ اشتباہ کہ حضور علیہ السلام پر اس وقت اپنی رسالت کا کما حقہ وضوح نہیں ہوا تھا، کچھ بامعنی بات نہیں معلوم ہوتی۔ اگر یہ صحیح ہے تو جن کے پاس آپ یہ معاملہ لے کر گئے تھے، کیا وہ ان کیفیات کے پس منظر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتے تھے؟ ورقہ کے یہ الفاظ کے ھذا الناموس الذی انزل اللہ علی موسیٰ اس امر کی مؤید ہیں کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رسالت کا کما حقہ وضوح نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد صورتحال مزید مخدوش ہو جاتی ہے۔ صحیح صورتحال کیا ہے؟ جواب میں مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ نزول وحی کی کیفیت کو ٹھیک سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک اس صورتحال سے سابقہ پیش آیا تھا۔ آپ کو اس سے پہلے کبھی یہ گمان بھی نہ گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے والے ہیں، نہ اس کی کوئی خواہش آپ کے دل کے کسی گوشے میں موجود تھی، نہ اس کے لیے آپ پہلے سے کوئی تیاری کر رہے تھے اور اس متوقع تھے کہ ایک فرشتہ اوپر سے پیغام لے کر آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں بیٹھ کر مراقبہ اور عبادت ضرور فرماتے تھے، لیکن نبی بنائے جانے کا کوئی تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاشِ خیال میں بھی نہ تھا۔ اس حالت میں جب یکایک غار حرا کی اس تنہائی میں فرشتہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فطرتاً اس سے پہلے عظیم اور غیر معمولی تجربے سے وہی گھبراہٹ طاری ہوئی جو لامحال ایک بشر پر طاری ہونی ہی چاہیے، قطع نظر اس سے کہ وہ کیسا ہی عظیم الشان بشر ہو۔ یہ گھبراہٹ بسیط نہیں بلکہ مرکب نوعیت کی تھی۔ طرح طرح کے سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے جنہوں نے طبع مبارک کو سخت خلجان میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیا واقعی میں نبی ہی بنایا گیا ہوں؟ کہیں مجھے سخت آزمائش میں تو نہیں ڈال دیا گیا ہے؟ یہ بار عظیم آخر میں کیسے اٹھاؤں گا؟ لوگوں سے کیسے کہوں گا کہ میں تمہاری طرف نبی مقرر ہوا ہوں؟ لوگ میری بات کیسے مان لیں گے؟ آج تک جس معاشرے میں عزت کے ساتھ رہا ہوں اب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے اور مجھے دیوانہ کہیں گے۔ اس جاہلیت کے ماحول سے میں آخر کیسے لڑ سکوں گا؟ غرض اس طرح کے نامعلوم کتنے سوالات ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے ہوں گے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو کانپ رہے تھے، جاتے ہی فرمایا کہ مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ گھر والوں نے آپ کو اڑا دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب ذرا دل ٹھہرا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا واقعہ سنا دیا اور فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اطمینان دلایا کہ اللہ واللہ ما یخزیک اللہ عبدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ صحیح بخاری کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کبھی رنج نہ دے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، نادار کی دستگیری کرتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں اور تمام نیک کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ پھر وہ ورقہ بن نوفل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے تھے اور انبیاء سابقین کے حالات سے باخبر تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیفیت سن کر بلا تعمل تصدیق کی کہ یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ اس لیے وہ بچپن سے لے کر جوانی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی پاکیزہ سیرت سے خوب واقف تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہاں پہلے سے نبوت کے دعوے کے کسی تیاری کا شائبہ تک نہیں پایا گیا ہے۔ ان دونوں باتوں کو جب انہوں نے اس واقعے سے ملایا کہ یکایک غیب سے ایک ہستی آ کر ایسے شخص کو ان حالات میں وہ پیغام دیتی ہے جو عین تعلیمات انبیاء کے مطابق ہے، تو یہ ضرور سچی نبوت ہے۔ یہ سارا قصہ ایسا فطری اور معقول ہے کہ اس صورتحال میں یہی کچھ ہونا چاہیے تھا۔ اس پر شکوک کا پیدا ہونا تو درکنار، میرے نزدیک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صادق ہونے کی اہم ترین دلائل میں سے ایک ہے۔ اگر یہ معاملہ اس طرح پیش نہ آتا
اور آپ یکا یک ہرا سے آتے ہی بڑے اطمینان کے ساتھ فرشتے کی آمد کا واقعہ مجمع عام میں سنا کر اپنی نبوت کا دعویٰ پیش فرماتے تو ایک آدمی یہ شک کر سکتا تھا کہ حضرت پہلے سے اپنے آپ کو نبوت کا اہل سمجھے بیٹھے تھے اور دور ایک غار میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہے تھے کہ کب کوئی کشف اور الہام ہوتا، اور آخر شدت مراقبہ نے ذہن کے سامنے ایک فرشتے کا نقشہ پیش کر ہی دیا اور کانوں میں آواز آنے بھی لگی معاذ اللہ، لیکن خدا کے فضل سے وہاں نبوت کا ارادہ اور اس کی خواہش اور کوشش تو درکنار، جب بالفعل وہ مل گئی تب بھی چند ساعتوں تک عالم حیرت ہی طاری رہا۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ بے نظیر شخصیت کے مالک ہونے پر بھی وہ ذات عجب و خود پسندی سے اس درجہ خالی تھی کہ جب نبوت کے منصب عظیم پر یکا یک معمور کر دیے گئے، اس وقت بھی کافی دیر تک یہ اطمینان نہ ہوتا تھا کہ دنیا کے کروڑوں انسانوں میں سے تنہا ایک میں ہی اس قابل ہوں کہ اس منصب کے لیے رب کائنات کی نگاہ انتخاب میرے اوپر پڑے۔ ترجمان القرآن اگست 1960۔